السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہماری جو ورکشاپ چل رہی ہے عظمت قرآن، اس کا آج دوسرا ٹاپک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس بات پر کیسے یقین آئے گا، یا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا چیلنج۔ کل جو کلاس میں ہم نے سمجھا کہ اس موضوع کو کیوں لیا گیا، قرآن کے موضوع کو کیوں لیا گیا۔ قرآن کے موضوع کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بغیر نہ ہمارے اندر توحید آ سکتی ہے، نہ دین آ سکتا ہے، نہ ہم ایک اچھے مومن بن سکتے ہیں۔ قرآن کے دین کے اندر کچھ اہم موضوعات ہیں، اہم ٹاپک ہیں جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے علم کی بہت فضیلت ہے، توحید، قرآن کی بہت فضیلت ہے، قرآن حدیث کے اندر توحید کی بہت فضیلت ہے، دعوت کے کام کی اور نماز کی فضیلت ہے۔ لیکن جب اس کے اندر ہم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان سب کی فضیلت اس لیے کیونکہ کیونکہ توحید کی فضیلت ہے، ان سب کے اندر توحید ہے اور توحید کی بنیاد پر ان کی فضیلت ہے۔ دوسری بات، توحید کی مثال اللہ رب العزت نے جڑ سے دی اور مومن کی مثال درخت سے دی، جس کے اندر جڑ اور تنا دونوں چیز ہوا کرتے ہیں، یعنی مومن کے اندر توحید، ایمان، عقیدہ اور مسائل، عمل صالح، یہ دونوں چیز کے مجموعے کا نام مسلم ہے یا مومن ہے۔ تو یہ مومن کیسے پیدا ہوگا، یہ مومن کیسے بنے گا؟ تو ہم غور کریں کہ مومن بنے کیسے تھے۔ وہ عرب کے لوگ جو خون خرابہ، قتل، غارت گری، شراب، جوا، مرڈر، چوری، زنا، بچیوں کو درگور کرنا، یہ ان کا فیشن تھا، ایسے لوگ مومن کیسے بن گئے تھے؟ یہ کیسے کھجور کے درخت کی طرح ہو گئے تھے کہ ہر اینگل سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو گئے؟ تو ہم نے دیکھا کہ 40 سال کے بعد نبی مکرم کی زندگی، مبارک زندگی کے 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے وہ نسخہ کیمیا نازل فرمایا، وہ قرآن مقدس نازل فرمایا، اور نبی مکرم نے اس قرآن کو صحابہ کو سنانا شروع کر دیا، اور صحابہ کی زندگیوں کے اندر توحید آ گئی، یعنی انقلاب آنا شروع ہو گیا، وہ مردہ جسم ان کے اندر روح پھونک گئی۔ تو آج بھی اگر ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمارے اندر احساس لے کر کے آنا ہے، انسانیت کی محبت لے کر کے آنا ہے، اور آخرت کا یقین لے کر کے آنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین لے کر کے آنا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے کلام سے ویسا ہی جڑنا ہوگا جیسا صحابہ اکرام جڑے تھے۔ صحابہ اس قرآن سے کس طرح جڑے تھے؟ صحابہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سنتے، اسے یاد کرتے، اسے سیکھتے، اس پر عمل کرتے، اس وقت تک تجاوز نہیں کرتے تھے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ مطلب، اور حدیث کو پورا یاد کرتے تھے۔ تو قرآن کے لیے ہماری یہ اہمیت صحابہ کے پاس ہوا کرتی تھی کہ وہ 10 آیت کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، عمل کے بعد ہی 11ویں آیت کو پکڑتے تھے۔ اس لیے آپ ان کی زندگی کے اندر انقلاب دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ندا نازل فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ دنیا کے اندر سرخرو ہوئے، وہ دنیا کے اندر کہاں تھے اور کہاں اللہ رب العزت نے انہیں پہنچا دیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ
اس کے آنے کے پہلے دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. قرآن کے آنے کے بعد دنیا کے اندر روشنی آئی، نور آیا، انسانیت کو جینے کا طریقہ آیا، اور جب لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تو دنیا اب پھر تاریکی کی طرف جا رہی ہے. آج قرآن کے علم کو چھوڑ دیا گیا، قرآن کے حقوق کو چھوڑ دیا گیا، دنیا پھر سے تاریکی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہونے کے لیے ہمیں اسی کلام کو اپنانا ہوگا، اسی کلام کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. آپ سب قرآن کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ قرآن کیا ہے تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن کیا ہے؟ کیوں اپنا وقت اس پہ لگا رہے ہو؟ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ جواب دیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیا وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سوال کا جواب کیا اللہ رب العزت نے دیا ہے، کیا قرآن کے اندر ہے. پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے اندر ہے، اور اگر اس میں مل جاتا ہے تو ہم ہو بہو وہی جواب دیں، کیونکہ اس سے بہتر جواب کبھی نہیں ہو سکتا. ہماری لاجک، ہمارا دماغ، ہماری صلاحیت اس سے بہتر جواب دے ہی نہیں سکتی جو جواب اللہ رب العزت نے دیا یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کیا اس سوال کا جواب صحابہ میں سے کسی صحابہ نے دیا ہے، تو پھر ہم وہ جواب کو وہاں کوٹ کریں. تو اس سوال کا جواب کہ قرآن کیا ہے، اس کا جواب خالق کائنات نے دیا، ہمارے رب نے دیا، اللہ رب العزت نے دیا. تو ہم دیکھیں سورہ شورا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192. قرآن کیا ہے، اس کا تعارف اللہ رب العزت نے کس انداز میں پیش کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَإِنَّهُ تنزیل، اسے نازل کیا گیا. کس نے نازل کیا؟ رب نے نازل کیا. یہاں پہ کوئی دوسری صفت بھی لائی جا سکتی تھی، رحمان نے نازل کیا، رحیم نے، کریم نے، اللہ نے، لیکن رب لایا گیا. کیوں؟ رب کے اندر کیا خاصی خوبی ہے؟ رب کے اندر، رب کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ خالق ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی ضرورت پوری کرنے والا. رب کا مطلب ہے کہ وہ مالک بھی ہے، ملکیت میں کسی اور کے نہیں دیا، ملکیت میں اپنے ہی رکھا، مالک خود ہی رہا. اور تیسرا مدبر، وہ پلان کرنے والا ہے اور پلان کو اپلائی بھی کرنے والا ہے، پلان کے مطابق عمل بھی کرنے والا ہے. یہ تین چیز ہوتی ہے رب کے اندر کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. تو یہاں پہ رب لائے کہ رب نے نازل کیا ہے، کیونکہ رب کے لیے، انسان کے لیے اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ، جہاں پہ اس کو قیمتی جسم دیا گیا اور قیمتی دنیا دی گئی، وہاں پہ اس کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے اہم ضرورت اس کے لیے یہ تھی کہ اس کو دستور حیات بھی دیا جائے. اسے کس طریقے سے جینا ہے اس زمین کے اندر، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا چیز کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ دستور حیات بھی دیا جانا تھا. تو یہ رب ہی اس کو دینے والا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اسے رب نے بھیجا ہے. اور رب کس چیز کا رب؟ عالمین. عین لام میم اس کا روٹ ہے، علم سے یہ بنا ہے. علم کہتے ہیں پہچان کو، جھنڈے کو، اور یہ دنیا اللہ رب العزت کی پہچان ہے، یہ دنیا اللہ رب العزت کی گواہی دیتی ہے. تو یہاں پہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اسے رب العالمین نے نازل کیا. ٹھیک ہے، کیسے نازل کیا؟ کون اس کو لے کر کے آیا؟ کیا خود اللہ رب العزت نے نازل کیا؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے نزل بروح الامین، بہی روح الامین، نزل بہی روح الامین. اسے روح الامین یعنی جبرائیل اس کو لے کر کے نازل ہوا. اس پہ بھی ہم غور کریں.
نزلہ نازل ہوا بِإِذْنِ روح الامین، روح لے کر کے، یعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اس کو لے کر کے آئے۔ یہ کلام اتنا قیمتی تھا کہ سب سے قیمتی فرشتوں کے سردار کو یہ کام دیا گیا، اور اس فرشتے کی صفت بتائی گئی۔ جہاں پہ بے شمار صفتیں ہیں جبرائیل علیہ السلام کی، اس میں یہاں پہ جس صفت کی ضرورت تھی اس صفت کو اللہ نے نوٹ کیا کہ وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ اس کلام کو امانت کے ساتھ پہنچانا تھا، بغیر کسی گھٹا بڑھا کے اور بغیر کسی کے اس میں سے چھینے ہوئے۔ تو طاقتور فرشتہ بھی اور امانت دار فرشتہ بھی اس کو لے کے آیا۔ تو قرآن اسی کو اللہ رب العزت دیتا ہے جو امانت کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچائے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی۔ ٹھیک ہے، کہاں پر لے کر کے آیا؟ پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ رب العالمین نے نازل کیا۔ کس کے ذریعے سے نازل کیا؟ تو روح الامین فرشتے جبرائیل فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے نازل کیا، جو امین ہے، امانت دار فرشتہ ہے۔ کہاں نازل کیا گیا؟ علی قلبک، دل پر نازل کیا۔ قلب کہتے ہیں دل کو، قلب قاف سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے نزول کی جگہ، قرآن کے رہنے کی جگہ دل ہے، اور جس دل کے اندر قرآن رہے، کیا اس کے اندر یہ پاکیزہ کلام رہے، اتنا پاکیزہ کہ اسے ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ پاکیزہ کلام جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس دل کے اندر ہے، کیا اس دل کے اندر کوئی برائی رہ سکتی ہے؟ کوئی بیماری رہ سکتی ہے؟ بغض، کینہ، حسد، جلن، جھوٹ، غیبت، چغلی، کسی کو برا سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، چوری، زنا، شراب، والدین کی نافرمانی، کیا یہ برائیاں رہ سکتی ہیں اس کے اندر؟ تو یہ کہاں نازل ہوا؟ علی قلبک۔ چلیے ٹھیک ہے، صحیح سوال کے جواب ملے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، رب نے نازل کیا ہے، دستور حیات ہے۔ اور کیسے نازل کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ دل پر نازل کیا۔ اور اس دل کی حفاظت کی کو آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ بچپن سے اس دل کی کس طریقے سے حفاظت کی جا رہی تھی، اور اس کو کس طریقے سے زمزم سے اس کو دھویا جا رہا تھا، اور کس اللہ اکبر رحمت للعالمین کے دل پہ نازل ہونا تھا، اس دل کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے کیا۔ چلیے ٹھیک ہے، کیوں نازل کیا؟ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس کو گنتیاں بنا لینا، لکھ لینا، ٹانگ لینا، قسمیں کھا لینا، تعویذ بنا لینا، کس نازل کیوں ہوا یہ؟ لِتَكُونُوا مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ اس لیے نازل ہو تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دو بات یہاں پہ کہی گئی کہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی یہ ڈرانے کے لیے نازل کیا گیا، یہ خبر دینے کے لیے نازل کیا گیا، یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے نازل کیا گیا، یہ دعوت دینے کے لیے نازل کیا گیا۔ اور قرآن کے اندر 16 مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنائیے۔ 16 مقام پہ کیا بتایا؟ انہیں قرآن سنائیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بات سناتے ہیں، اپنی لاجک سناتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی باتیں سناتے ہیں، اپنے واقعات سناتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو کہا 16 جگہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم قرآن سنائیں، کیونکہ نبی مکرم نے بھی قرآن سنایا تھا، اور اس کے بعد آپ کی زبان مبارک میں جو نکلی وہ اس کی ایکسپلینیشن تھا، اس کی تفسیر تھی، اور وہ حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو جب سنائیں تو قرآن سنائیں اور حدیث سنائیں۔ چلیے، اور دوسری بات کیا پتہ چلی؟ تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ اب نبی اور رسول ہیں، آپ ڈرانے والوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نازل ہوا دل پر، اور اس لیے نازل ہوا کہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کس زبان میں نازل ہوا؟ ساری کائنات، ساری
دنیا کے لیے یہ نازل ہوا ہے، یہ ساری زمین کے لیے نازل ہوا، سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے نازل ہوا. انسانوں کی بھی بہت ساری لینگویج ہے، جناتوں کی بھی بہت ساری لینگویج ہے. کس لینگویج کو سلیکٹ کیا گیا جو قیامت تک باقی رہنے والی تھی اپنی اصل شکل میں؟ لینگویج بھی آپ دیکھتے ہیں بدلتی ہے، ہر 100 سال میں، 200 سال میں، 1000 سال میں لینگویج کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. تو کس لینگویج کو چنا گیا؟ اللہ فرماتا ہے لسان عربی مبین، یہ نازل کیا گیا، یہ فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا. تو عربی اس کی لینگویج ہے جو زندہ لینگویج ہے جو ابھی تک باقی ہے. کیا اس کا ذکر پہلے ہوا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی پیغام اللہ رب العزت کا آتا ہے، جب بھی کوئی نبی آتے ہیں تو ویسے ہی نہیں آ جاتے، ان کی خبر پہلے نبی سے پہنچائی جاتی ہے. مطلب پہلے نبی جو ہیں انہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے، اور پہلی کتاب یہ بتاتی ہے کہ میرے بعد فلاں کتاب آنے والی ہے. تو کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ پچھلے نبی نے اس نبی کی خبر دی ہے اور پچھلی کتاب نے اس کتاب کی خبر دی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتا ہے آیت نمبر 196 میں، اور بلا شبہ یہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کا تعارف کہ قرآن کیا ہے. اگر کوئی پوچھے گا تو یہ سارا کا سارا جواب ہم اس کو دیں گے کہ یہ قرآن ہے. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت لگا رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی وقت کوئی نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ کہیں گے کسی کو کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا اور یہ اس کی دلائل ہیں، تو وہ کہے گا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیسے مان لوں؟ میرا دل کیسے یقین کر لے کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے دنیا زمین آسمان سورج چاند کو وجود بخشا، جو میری روح کو لے کر کے جانے والا ہے، جس نے میری روح کو پہنچایا ہے، اسی کا یہ کلام ہے اور اس نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. کیسے یقین کر لوں اس بات کو؟ اتنی بڑی بات کو میں کیسے یقین کروں؟ اور یقین کرنے کا اللہ بھی نہیں کہتا، اللہ مان لو نہیں کہتا. یقین کرنے سے مراد میرا مان لو کا ہے. یقین تو کرنا ہے، یقین کرنے کا کہتا ہے، ایمان لانے کا کہتا ہے، مان لو کا نہیں کہتا. اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ جان. تو جاننے کا اللہ بھی کہتا ہے. تو اب ہم کیسے جانیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو اس کے لیے چند آیتیں دیکھتے ہیں ہم. سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ میں آتی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 23 24. سورہ نمبر 2 اللہ اس کے اندر فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ریب میں ہو، شک میں ہو. ریب کہتے ہیں شک. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کے کلام پر شک یہ کفر ہے. اللہ کے کلام پر شک یہی نفاق ہے، منافقت ہے. اور اس آیت کے اندر کفر کہا ہے اللہ نے کہ جس نے کلام کے اوپر شک، اور جو کلام کے اوپر ایمان لائے. پہلی آیت سورہ بقرہ کی الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پہ بھی ریب آیا، لا ریب فی ھدی للمتقین. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی متقی ایمان والا اس کے اندر شک نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہے تو ہاں خالق ہمیں شک ہے، کیا کریں ہم؟ اپنے شک کو کس طریقے سے دور کریں؟ بھائی ورک شاپ ہے، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے الٹے سوال بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں شک ہے، کیسے یقین کریں کہ اللہ کلام؟ اور واقعی جس دن یقین ہو جائے گا ہمیں کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے لیے وقت کا قربان کرنا، اس کے لیے پیسے کا قربان کرنا، اس کے لیے عزت کا قربان کرنا، اس کے لیے مال کا قربان، اس کے لیے ہر چیز کا قربان کرنا. جیسے صحابہ کرام نے اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین آ گیا تھا کہ یہ واقعی ہمارے خالق کا کلام ہے. تو شک ہو کہ اللہ ہمیں کیسے اس کو دور کرے؟ اللہ فرماتا مما نزلنا، جو نازل کیا میں نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر. تمہیں اگر شک ہے اس کلام پہ جو میں نے نازل کیا اپنے بندے پر، کتنا اپنائیت والا یہ لفظ ہے. اس لفظ کو اللہ نے 3 جگہ استعمال کیا. علی عبدنا، میرا بندہ،
تو قرآن کا تعلق سے کہ قرآن میں نے نازل کیا، یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، یہ بہت بڑی نعمت تھی. تو اس نعمت کو دیتے وقت اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو دیا. اسی طریقے سے معراج پر لے کر کے جانا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک بہت بڑا عمل تھا. تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کو راتوں رات آسمان کی سیر کرائی. اور تیسری جگہ کہاں پہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ پریشان کر رہے تھے، آپ کو مار رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرے بندے کو اس لیے مارتے ہو. اس کا مفہوم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید کی دعوت دینے میں جو پریشانی آ رہی تھی وہاں پر اللہ رب العزت نے کہا میرا بندہ. تو تین اہم مقام پہ اللہ رب العزت نے میرا بندہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. ایک دعوت کے توحید کی دعوت پہ، دوسرا معراج پہ اٹھائے جانے پہ، اور تیسرا قرآن کے نزول پہ. تو کیا کہتا ہے اللہ رب العزت، اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر جو میں نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو کیا کرو؟ اگر تمہیں شک ہو گیا تو یہ شک کیسے دور کرو گے؟ ایسے دور کرو گے، فاتو بسورۃ بمثلی، تو تم بھی لے آؤ اس کے مثل کوئی صورت لے آؤ. وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اللہ کے سوا مدد کے لیے بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. اگر تم صادق ہو، سچے ہو، تو ان اللہ کے علاوہ جس کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو، جتنے جناتوں کو، جتنے انسانوں کو، جتنے سائنٹسٹوں کو، اور جس کی اللہ کے علاوہ عبادتیں ہوتی ہیں، سب کو بلا لو، اور اس کے جیسا کوئی قرآن بنا کر کے دکھاؤ، یا قرآن کے اندر کوئی غلطی نکال کر کے دکھا دو. اگر کوئی ایک صورت بھی غلط ہے، یا ایک آیت بھی غلط ہے، ایک حکم بھی غلط ہے، ایک اصول بھی غلط ہے، وہ اصول گھریلو زندگی کا ہو، وہ اصول عبادت کے نظام کا ہو، وہ اصول معاشرتی نظام کا ہو، وہ اصول قانونی نظام کا ہو، وہ اصول سائنسی نظام کا ہو، وہ اصول کسی بھی طریقے کے اصول کو تم غلط ثابت کر دو، ایسا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا ہر جگہ سے جب واپس تمہاری نظریں اور دل لوٹ کر کے آئے گا تو اندر سے یہ بات آئے گی کہ واقعی یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں گے جس نے بھی قرآن کے اوپر ریسرچ کیا، میرے پاس کئی لوگوں کے ایسے نام ہیں اور ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کے اندر غلطی نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھا اور وہ قرآن کے ہو کر کے رہ گئے. جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے وہ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام تو نہیں ہے. اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں ملے گی. لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ پاتا کہ یہ قرآن انسان کا لکھا ہوا ہے. وہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کا لکھا ہوا ہے. کب ہوگا؟ جب وہ اس میں ریسرچ، جب ڈوبو تو آؤ تو دیکھو تو پڑھو تو سمجھے تو ہم. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو، مطلب اللہ رب العزت نے تحقیق کا دعوت دی. اگر تمہیں کلام پہ شک ہے تو تم تحقیق کرو، تم ڈھونڈو، تم سمجھو. اور اگر تم تحقیق نہیں کرتے اور بغیر تحقیق کرے تم مڑ جاتے ہو تو اللہ فرماتا ہے چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گی اور تم کر بھی نہیں سکو گے. اللہ اکبر. 1450 سال پہلے یہ چیلنج کیا گیا کہ تم کر نہیں سکتے، کوئی آیت کو غلط ثابت نہیں کر سکتے اور آیت کی جیسی کوئی آیت بنا بھی نہیں سکتے. تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب انجام، اگر تم نے بغیر ریسرچ کیے اور ریسرچ کرنے کے بعد بھی قرآن کا انکار کر دیا، جبکہ تمہارا دل اس بات کو مان گیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد بھی تم نہیں مانتے ہو، تو انتظار کرو اس آگ کا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کافر کیوں ہو گئے؟ کیونکہ شک کیا قرآن پر. بات وہیں سے شروع ہوئی. اور اگر تمہیں قرآن پر شک ہے تو جس نے قرآن پر شک کیا یعنی انکار کر دیا، اب وہ سیکھے گا نہیں کیونکہ شک ہے اس کو، تو وہ اپنا وقت نہیں لگائے گا قرآن کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے. دوسری آیت نوٹ کریں، آیت نمبر سورہ یونس، سورہ نمبر 10، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 38.
کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ دیا ہے، مطلب قرآن کو خود لکھ کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر دیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل، مطلب اس کے جیسی ایک ہی صورت لاؤ، ایک صورت لاؤ، اور جن جن کو یعنی غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ وہی بات یہاں پہ بھی سورہ ہود، سورہ نمبر 11، سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے اللہ رب العزت، آیت نمبر 13، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے، انہیں جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو چاہو اپنے ساتھ ملا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر چوتھی جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر، تمام انسان یعنی سارے سائنٹسٹوں کو بھی اللہ رب العزت نے دعوت دے دیا، اور ان لوگوں کو بھی جن کی عبادت ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی جو لیڈر ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو قانون کو چلانے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو گھر کو چلانے والے ہیں، ہر قسم کے انسان اور جنات کو اللہ رب العزت دعوت دیتا ہے کہ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے سوا اس کے مثل لانا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، یہ سب مل کر کے ایک ٹیم بنا کر کے کام کریں اور اس کلام کے جیسی ایک صورت، ایک آیت جھوٹا ثابت کر دینا۔ اصل میں یہ قرآن اس وقت جب یہ نازل ہو رہا تھا تو وہ تھا زبان کا عروج کا دور۔ لوگ جب بات کرتے تھے تو سمپل بات نہیں کرتے تھے، وہ شعر و شاعری کے انداز میں بات کرتے تھے، اور ایسے ایسے شعر و شاعری کرنے والے کہ ان کا کلام گر نہ جائے، یعنی ان کا کلام لکھنے سے چھوٹ نہ جائے، لکھنے کی چیز نہ ہوتی تو اپنے ہاتھ میں خنجر سے لکھ لیا کرتے تھے کہ ان کا کلام ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے ایسے زبان کے جاننے والے اور شعر و شاعری میں بات کرنے والے لوگ تھے۔ اس بیچ یہ جب کلام نازل ہوا تو ایک شعر و شاعری کرنے والے جو عروج کے شاعر تھے، انہوں نے جب قرآن کو دیکھا، اسلوب کو دیکھا، تو بار بار خانہ کعبہ میں لٹکا ہوا ہے، بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں اور کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی دن سے شعر و شاعری چھوڑ کر کے اسلام قبول کر۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے جیسے اللہ فرماتا ہے کل هو اللہ احد، دال پہ ختم ہو، اللہ الصمد دال پہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دال پہ۔ مطلب آپ دیکھیں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی عربی، لیکن اس کے بعد بھی سننے میں مزہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سورہ مریم آج ضرور سنیے گا، اللہ اکبر، سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد بھی سننے میں ایسا لگے گا کہ کوئی بہت اونچی شعر و شاعری چل رہی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی، گرامر کے اعتبار سے بھی آج تک عربی لوگ گرامر کو قرآن سے لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کی گرامر جو ہے وہ بہت بہت صحیح اور ثابت مانی جاتی ہے۔ قرآن لینگویج کے اعتبار سے بھی زندہ لینگویج، ابھی تک اس کی بقا باقی ہے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں، چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گھر کے نظام کے اعتبار سے اگر قرآن جھوٹا ہے تو آپ ثابت کر دو کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں کہ ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے، آپ ثابت کر دو کہ ماں کا درجہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بیٹی کا زیادہ ہونا چاہیے، بیوی کا ہونا چاہیے، بچے کا ہونا چاہیے، ثابت کر دیں آپ۔ قرآن نے یہ کہا کہ بیوی کا یہ حقوق ہے، آپ ثابت کر دیجئے کہ بیوی کے یہ حقوق نہیں ہونا چاہیے، پڑوسن کے یہ حقوق ہونا چاہیے۔ قرآن نے یہ کہا کہ وراثت کی تقسیم اس طرح ہوگی، ماں کو اتنا دیا جائے گا، باپ کو اتنا دیا جائے گا، بیوی کو اتنا اور بچے کو اتنا اور بچی کو اتنا۔ آپ ثابت کر دیں کہ اس سے بہترین وراثت کی تقسیم کہیں اور ہو سکتی ہے۔ تو گھر کے نظام کے اندر کہ ایک بہترین باپ کیسے بہترین باپ بن سکتا ہے وہ قرآن نے بتایا۔ آپ ثابت کر دیجئے کہ یہ اصول نہیں ہے، اس اصول کے علاوہ کسی دوسرے اصول سے ایک بہترین باپ بن سکتا ہے۔ بہترین ماں کیسی بہترین ماں بن سکتی ہے، بہترین شوہر کیسا بہترین شوہر بن سکتا ہے، بہترین بیوی کیسی بہترین بیوی بن سکتی ہے، بہترین بچہ کیسا بہترین بچہ بن سکتا ہے۔ یہ گھریلو نظام آپ قرآن کا غلط ثابت کر دیجئے۔ دوسرا، عبادت کا نظام جو قرآن نے بتایا ہے، آپ ثابت کر دیجئے کہ اس سے بہتر کوئی نظام پوجا کا ہو سکتا ہے کہ ایسا عبادت کریں گے تو اتنا کندود خراب ہو جائے گا، اتنے لوگوں کو نقصان پہنچ جائے گا، اتنی چادریں خراب ہو جائیں گی، اتنا فلاں نعمت خراب ہو جائے گی۔ پوجا کا یعنی عبادت کا نظام یہ بتایا
کہ اپنے ہاتھ پیر کو دھو کر کے صاف ہو کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور سب مل کر کے کھڑے ہو جاؤ، جھک جانے والوں کے ساتھ، یعنی مل جاؤ، مل کر کے نماز پڑھو۔ اب وہیں پر بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، وہیں عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، وہیں گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، وہاں خان بھی ہے اور پٹھان بھی ہے، وہاں پر امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے، وہاں پہ نیچ بھی ہے اور اونچ بھی ہے، سب ایک ساتھ چپک کر کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ریاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا اس سے بہتر کوئی طریقہ لا سکتے ہو عبادت کا؟ روزہ ثابت کر دیں روزہ رکھنا غلط ہے، زکات دینا، یتیم اور مسکینوں کا کفالت کرنا یہ غلط ہے، آپ ثابت کر دیں کہ عبادتی نظام قرآن کا غلط ہے، چھوڑ دیں گے قرآن کو، مان جائیں گے کہ ہاں یہ ساری کائنات کے رب کا نہیں ہو سکتا، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو واقعی یہ ساری کائنات کے رب کے کلام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، معاشرتی نظام، سماجک نظام کہ سماج کے اندر کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے آپ کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داریوں دوستوں کے کیا حقوق ہیں، اور دیش کی طرف سے آپ کے کیا حقوق ہیں، جس زمین کے اندر رہ رہے ہیں اس کے کیا حقوق ہیں، آپ بتا دیجیے، اس سے بہترین کوئی چیز ہو سکتی ہو۔ قانونی نظام جو وکیل ہے وہ اب اس پوائنٹ کو سمجھے کہ اس سے بہتر کوئی قانون ہے تو لے آئے کہ چوری کی سزا یہ ہونی چاہیے، شراب کی سزا یہ ہونی چاہیے، مرڈر کی سزا یہ ہونی چاہیے، زنا کی سزا، ریپ کی سزا یہ ہونی چاہیے، اس سے بہتر کوئی سزا ہے تو لے آئے آپ۔ ہر دیش اپنا قانون کا سنشودھن کرتا ہے ہر 10 سال میں 20 سال میں کہ یہ کرائم زیادہ ہو رہے ہیں، یہ قانون کو تھوڑا سا اور ٹائٹ کیا جائے، اس کی دھارا کو اور بڑھائی جائے، اس کی سزا کو اور بڑھائی جائے۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں دنیا میں سب سے کم کرائم کہاں ہوتا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں پر تھوڑا بہت بھی قرآن کا قانون چل رہا ہے وہیں پہ سب سے کم۔ اور پھر ریسرچ کریں، آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں کہ سب سے کم کرائم کس دور میں ہوا ہے، 0% کرائم کس دور میں تھا اور کس دیش میں تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ جس وقت قرآن پورا کی پورا اس کا قانون لاگو تھا سعودی میں یا جہاں پر بھی، اس وقت اس دیش کا کرائم 0 تھا۔ تو یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ ہاں یہ جو سزا دی گئی ہے ریپ کی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو سزا دی گئی ہے چوری کی یہ سزا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی قانون کو لائیں۔ اور آگے دیکھیں، سائنس کے اعتبار سے میڈیکل سائنس کے اندر بچے کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے، 3 پردوں کے پیچھے اندھیرے کے اندر اللہ رب العزت اسے تراشتا ہے۔ ثابت کر دیں آپ کہ 3 پردے نہیں ہوا کرتے، 3 کوٹریاں نہیں ہوا کرتی۔ میل اور فیمیل کے نطفے سے ملنے کے بعد اور پھر بچہ جو ہے وجود میں آتا ہے اور اس طریقے سے وہ بنتا ہے، 40 دن کے اندر اس کی شکل اس طرح چینج ہوتی ہے۔ ثابت کر دیں آپ، نہیں ہوتی ہے ایسا۔ اور صرف میڈیکل سائنس اور بچے کی میڈیکل سائنس میں اگر میں بات کروں تو پورا وقت اسی پہ چلا جائے گا، عقل حیران ہو جائے گی کہ واقعی یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے ایسا بتا دینا۔ فلکیاتی نظام کو دیکھیں آپ، فزکس کو دیکھیں، فلکیاتی نظام، اسپیس کا نظام کہ سورج اور چاند ایک دائرے میں، ایک آربٹ میں، ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ 14.5 سال پہلے بتائی جا رہی ہے بات، جب سائنس یہ کہتا تھا کہ نہیں زمین استر ہے، سورج اس کے آس پاس گھوم رہا ہے، پھر کہتا سورج استر ہے، زمین اس کے آس پاس گھوم رہی ہے، اس سب کے پہلے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس نے بنایا، اصل میں کیوں بنا دیا بتا دیا، کیونکہ اس نے ہی بنایا ہے۔ اس نے اسپیس کے پورے نظام کو بتا کے رکھ دیا کہ سورج کے اندر اس کی خود کی آگ ہے اور چاند کے اندر اس کی روشنی نہیں ہے، اس کی روشنی کہیں سے وہ روشنی لیتا ہے اور پھر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ سوشل سائنس، فزکس سائنس، ہر قسم کا کیا وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو سب بتاتا کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا اور آج تک اس کو کاٹنے والا، اس کو نکالنے والا کوئی پیدا نہ ہوا۔ لیکن ان ساری باتیں جو چیلنج کیا اللہ رب العزت نے، ان سب سے بڑا چیلنج جو میرے دل کو لگا، جس نے مجھے سوچنے اور سمجھنے میں مجبور کر دیا، جس نے مجھے یوں کہیے کہ نادم کر دیا اور
جھکا دیا اس کلام کے سامنے، وہ کیا چیز تھی؟ یہ چیلنج کو آپ ضرور نوٹ کریں۔ سورہ قصص، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 49۔ اللہ اکبر، آیت کو سماعت فرمائیں۔ کہہ دے، اللہ فرماتا ہے کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں بھی اس کی پیروی کروں۔ کیا کہا اللہ نے اس آیت میں؟ کہ یہ کتاب ہدایت والی ہے، تم بھی کوئی ایسی کتاب لے آؤ نا جو ہدایت والی ہو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس سے بڑا چیلنج میری نظر میں نہیں گزرا کوئی، کیونکہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز سے جس بندے کو چاہے ہدایت دے۔ اس میں یہ کہا اللہ رب العزت نے کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، تم بہت بڑے سائنٹسٹ بنتے ہو، بہت بڑے جاننے والے بنتے ہو، انسانیت کے جاننے والے بنتے ہو، تم بھی کوئی ایسی کتاب لکھو جس کو پڑھ کر کے انسان سدھر جائے، جس کو پڑھ کر کے انسان بدل جائے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر جو جسم کے بارے میں جانتے ہیں، وہ شام کو بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ بھائی صاحب آپ شراب کیوں پی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اس سے فلاں فلاں نقصان ہوتے ہیں، میری ماں باپ بھی کہتے ہیں چھوڑ دو، میرا علم بھی کہتا ہے چھوڑ دو، لیکن میں چھوڑ نہیں پاتا، مطلب میں سدھر نہیں پاتا۔ زنا کرنے والا بھی بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں، چوری کرنے والا بولتا ہے میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں، اسے علم ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہا۔ یہ کیسی روحانی اور الہامی کتاب کہ مکہ کے وہ لوگ جو سنگ دل تھے، جو پتھر دل تھے، جو اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دے، دفن کر دے، اس سے بڑا سخت دل اور کون ہو سکتا ہے؟ جو اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہو جانے کے بعد نکال دے، اس سے بڑا سنگ دل اور کون ہو سکتا ہے؟ جو شراب پینا، جوا کھیلنا، مرڈر کرنا، چوری کرنا جن کا فیشن ہو، ان سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یہ کلام تھا جس نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ بنا دیا۔ ہے کوئی ایسی کتاب؟ ایک اور اگزامپل کے طور پہ، بات بھاری ہو گئی، نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، آپ 10 بچوں کا ایڈمیشن لیں اور 10 کو MBBS کی بک پڑھائیں، وہ 10 کے 10 ڈاکٹر بن جائیں گے، لیکن ان کے اندر سے کیا برائیاں نکل جائے گی؟ لیکن آپ 10، یا اس کو بھی چھوڑیں، آپ دیکھیں 10 ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ پہلے وہ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، فلاں کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، اور اب ان کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے ایک بہترین ناگرک بن گئے، ایک بہترین انسان بن گئے۔ آپ ان سے جا کر کے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کو کس نے بدل دیا؟ ہم تمباکو کھاتے ہیں، سالوں سے چھوڑ نہیں پا رہے، ہم عورتوں کے اوپر بری نظر رکھتے ہیں، سالوں سے چھوڑ نہیں پا رہے، ہم فلاں کام کرتے ہیں، سالوں سے چھوڑ نہیں پا رہے، تم نے اتنے بڑے بڑے کرائم کیسے چھوڑ دیے؟ وہ ایک ہی بات کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا جس نے مجھے بدل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ایک چیلنج کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو اس پہ تدبر کرتا ہے، اس کے اندر سے ساری برائیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہے جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، اور کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھا سکتا، کوئی ماں باپ نہیں سمجھا سکتے، جو اللہ کا کلام ایک انسان کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کا چیلنج ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ روحانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ چلے، تو یہ تھا چیلنج کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ دیکھیں، قرآن مجید کی فضیلت۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے قرآن مجید کی فضیلت۔ کتنا وقت بچا ہے؟ ابھی ہے، چلیے چند پوائنٹ ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ، قرآن کی فضیلت کا سب سے پہلا پوائنٹ، قرآن مجید کے نزول کی رات، جس رات میں یہ نزول ہوا، اس رات کو اللہ نے پتہ ہے کیا بنا دیا؟ کیوں بنا دیا؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا تھا اس رات۔ تو یہ عبادت کا ثواب، اس رات کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت نے 1000 مہینے سے بہتر کر دیا، یعنی 83 سال سے بہتر
اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہو گیا جس رات قرآن نازل ہوا تھا. اب اس قرآن پر کوئی عمل کر لے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ پھر سے سمجھیے، جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو اتنا افضل کر دیا اللہ رب العزت نے کہ 1000 مہینوں سے 83 سال سے زیادہ بہتر وہ رات ہو گئی. تو جس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات اتنی قیمتی ہو گئی، اس قرآن پر کوئی عمل کر لے، اس قرآن پر کوئی تدبر کر لے، اس قرآن پر کوئی ایمان لے آئے، اس قرآن کو جب لوگوں تک پہنچائے تو اس کے اجر و ثواب کی کیا اللہ اکبر کیا مثال ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے 3 تک، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہاں تم کیا جانو؟ عام راتوں سمجھ لیو. وما ادراک نہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. وما ادراک، تم کیا ادراک کرو، تم کیا جانو ما لیلۃ القدر کی لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر ہے 1000 مہینوں سے. دوسرا پوائنٹ لکھیں، یہ اس کی فضیلت میں نے آپ کو بتایا. دوسری پوائنٹ، قرآن مجید کی تعلیم، تدریس یعنی درس دینا، تعلیم حاصل کرنا، اس کا درس دینا، اس کو لوگوں تک پہنچانا سنانا، تبلیغ کرنا، اس کے ذریعے سے دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کرنا، اور اس پر عمل کرنا، جہاد کبیر ہے، بڑا جہاد ہے. ہم نے صرف جہاد کی قتال سمجھا ہے. یہاں پہ یہ آیت بتا رہی ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 52، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی مکرم کافروں کو کتنا ہی برا لگے، وَجَاهِدْ، اور آپ جہاد کیجئے، پھر جہاد آپ اس کلام کے ساتھ جہاد کیجئے، اور اس کلام کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہادًا کبیرہ، یہ بڑا جہاد. مطلب اس قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی تدریس کرنا، اس کی تبلیغ کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ جہاد کبیر ہے، یہ بڑا جہاد. اور یہ جو ہائی لائٹ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو پوائنٹ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میرے بنائے ہوئے نہیں. ریاض کے ایک یونیورسٹی، مطلب سعودی کی ایک یونیورسٹی کے استاد محمد اقبال قیلانی صاحب کے نوٹس سے میں نے یہ پوائنٹ بتایا ہوں آپ کو. وہ یہ جہاد الکبیرہ کی یہ اس طرح تعریف کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ لکھیں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. ایک دوسرے طرف سے اس کی دلیل لیتا ہوں، پھر اقبال کیلانی سے لوں گا. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے 4 چوٹی کی نعمتوں کا ذکر کیا. پہلی نعمت اور رحمان، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں سب سے قیمتی صفت ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت گنہگاروں پر بھی اور نیکوکاروں پر بھی رحم ہے. اس کی رحم کی صفت نے ہر کسی کو ڈھانکے ہوئے. اور رحمان علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہوا، یعنی اس نے اپنی رحمت سے میں ساری مخلوق کو ڈھانک لیا. وہ سب سے بڑی نعمت کا، سب سے بڑی صفت کا ذکر الرحمان. الرحمن علم القرآن، اس کے بعد نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر، صفت میں سب سے بڑی، نعمت میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر علم القرآن کہ میں نے قرآن نازل کیا. خلق الانسان، مخلوق میں انسان کا ذکر، اور انسان کے اللہ علم البیان. یہاں پر ہم نے دیکھیں کہ ایک دوسری لائے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے 231، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم پر عطا کی، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس نے کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث سے جو کچھ نازل کیا ہے اسے یاد رکھو. تو اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ اور یاد کرو اس کی نعمت
جو اس نے تم پر عطا کی. یہ اللہ کی نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے, دوسری جگہ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58, سورہ یونس آیت نمبر 57 58 اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الناس, اے مانو جاتی کے لوگ, یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ, آ گیا تمہارے پاس ایک موعظہ, ایک واعظ, ایک نصیحت, ایک ایسا بیان جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرے, ایک ایسی موٹیویشنل اسپیچ جو انسان کو ایسا موٹیویٹ کرے. جب ہمارے حالات پازیٹو رہتے ہیں نا تو ہر انسان پازیٹو رہتا ہے. کمپنی بڑھ رہی ہے, چل رہی ہے, اس کا گراف اوپر جا رہا ہے, ہر کوئی پازیٹو رہے گا. لیکن جب کمپنی کا گراف گرنے لگے تو ہر انسان نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے. لیکن یہ کلام ایسا پازیٹو کرتا ہے, ایسا پازیٹو کرتا ہے کہ کتنا بھی انسان کے اندر یا انسان کی زندگی کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں آئے, اسے تس سے مس نہیں کر سکتی, اسے ہلا نہیں کر سکتی. ایسا موٹیویٹ کرتا ہے. یہ ہے وہ کلام. آپ نے دیکھا ہوگا شیو کھیڑا کو آپ جانتے ہوں گے, ایک موٹیویشنل اسپیکر جس کو ٹاٹا برلا اور دھیرو بھائی امبانی جیسے لوگ 1 گھنٹہ سننے کے 25-30 ہزار روپے دیتے ہیں. 1 گھنٹے میں یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے, اس کے اندر پازیٹو انرجی کو پیدا کرتا ہے. لیکن یہ بھی ایسی انرجی پیدا نہیں کر سکتا. اور یہ کیا کر سکتا ہے اس خالق کے سامنے؟ جب آدمی کا گراف گرنا شروع ہوتا ہے تو ہر آدمی پھر اپنے اصولوں سے دور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت سے وہ بات بیان کرتا ہے, اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت کی تو کوئی مثال نہیں, اس کے کلام کی کیا مثال ہو سکتی ہے, اور اس کے موٹیویٹ کیے ہوئے انسان کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ وہ ویسے ہی ہوگا جیسے خالد بن ولید تھے, جیسے وہ سیف اللہ تھے, جیسے وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے, جیسے وہ اللہ اکبر. تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ, اے لوگوں, اے مانو جاتی کے لوگوں, آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کا واعظ. موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, وشفاء لما فی الصدور, جس کے اندر شفا ہے, تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ناس سے کہا جا رہا ہے, مسلمانوں سے نہیں. ساری انسانیت سے, اس کے اندر مسلمان بھی ہے. تو ساری انسانیت کا جو بھی انسان اس قرآن سے جڑ جائے گا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسا واعظ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا ہی سنگ دل ہوگا, انشاءاللہ تعالی اس کے اندر سے بھی چشمے پھوٹ پڑیں گے, وہ بھی گر پڑے گا اور وہ بھی پھوٹ پڑے گا, اور اس کے اندر سے بھی جھرنے نکل جائیں گے, جیسے عمر فاروق جیسی ہستی کہ کتنا سنگین جرم کرنے کی نیت سے نکلے تھے, لیکن جب یہ واعظ سنا, اور کتنا سنگین جرم, اللہ اکبر. ساری انسانیت کے رہبر اور رہنما, ساری انسانیت کے رحمت للعالمین, اللہ کے نبی کے لیے غلط ارادے سے نکلے تھے. تلوار کھینچ کر کے کہتے ہیں کہ اب یہ میان میں نہیں جائے گی جب تک اسلام ختم نہ ہو جائے. اور جب بہن نے اس کلام کو سنایا, اور جب یہ کلام قرآن دل کے اوپر نازل ہوا, دل پہ پہنچا, ایسی رقت پیدا ہوئی. وہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ, یہ ایسا موعظہ ہے, ایسا واعظ ہے اور ایسی شفا ہے جو دلوں کی بیماریوں کو نکال دیتی ہے. زار و قطار عمر فاروق رونے لگے اور کہتے ہیں مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور وہاں جا کر کے اسلام کے دائرے میں آ گئے. جیسی انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی مکرم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سارے صحابہ نے لگایا. ایک بڑا واقعہ ہے. تو یہاں سے بتانے کا مقصد یہ کہ یہ دلوں کی بیماریوں کی علاج ہے. ہم کیسے قرآن کو پڑھ رہے ہیں؟ پوچھیں آپ. لوگ تو یہاں تک بتا دیں میں نے 1000 بار قرآن پڑھ لیا, 2000 بار پڑھ لیا, اور دلوں کے اندر ساری بیماریاں بغیر سمجھے پڑھے ہیں, بغیر تدبر کے پڑھے ہیں, بغیر غور و فکر کے پڑھے, بغیر تفسیر کے پڑھے, بغیر نبی مکرم کی احادیث کے پڑھے.
تو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ایک طوطے کی طرح پڑھیں گے. شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوب دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے، یہ بول بھی رہا ہے اور طوطا شکاری کے جال میں پھنسا ہوا ہے. ایسی ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے رہتے ہیں اور شیطان ہمارے اوپر سوار بھی رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہم پڑھ کر سمجھ لیں گے تو ہمیں دیکھ کر کے شیطان بھاگے گا. کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عامل جو ہوتا ہے، جو عمل کرنے والا، عامل کس کو کہتے ہیں؟ جو عمل کرنے والا. قرآن پر جو عمل کرنے والا وہ عامل. قرآن کو اتنے 1000 بار پڑھ لینے والا وہ عامل نہیں ہوتا کہ اتنے چلے کاٹے ان نے اور اتنے بار حق ہو اور لا الہ الا اللہ اتنے بار پڑھیں یہ عامل ہو گئے اور یہ جناتوں کو نکالتے. اس کو عامل نہیں کہتے. عامل اس کو کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتا ہے. تو عمل جو کرتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کے شیطان بھاگتا ہے. نبی مکرم نے فرمایا اے عمر فاروق، آپ کو قرآن آپ کو شیطان دیکھ کر کے بھاگتا ہے. یہاں فرمایا کہ وہ شفا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وہاں پہ ناس کے لیے شفا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ کوئی بھی انسان پڑھے گا اس کے اندر سے برائیاں، اس کے اندر سے کرائم نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ چیلنج، اور دنیا حیران ہے اس چیلنج کو دیکھ کر کے. اور ابھی جو تاثرات آئیں گے آپ لوگوں کے، تو آپ بھی تاثرات میں یہی دینے والے ہیں کہ ہم نے 10 پارے قرآن کو پڑھے اور ہماری زندگی کے اندر یہ انقلاب آ گیا. یہ بدلاؤ اس کے پہلے بھی ماں باپ روکتے تھے، ہمارا دل اور دماغ روکتا تھا. کیوں نہیں روک پائے ہم کرائم سے؟ یہ کلام کی برکت ہے. کلام انسان کو بدلتا ہے اور دلوں کی بیماریوں کو نکالتا ہے. اور دوسرا رحمت ہے اور برکت ہے. یہ خاص نعمت ہے اس کے لیے جو مومن ہے، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی تو پھر وارے نہیں آتے. پھر اس کے بعد قل بفضل اللہ وبرحمتی، قل اے نبی مکرم کہہ دیجئے، قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر، اللہ کے فضل سے بھاگ رہے ہیں ہم، اللہ کے فضل سے منہ چرا رہے ہیں، اللہ کے فضل کو سیکھنا اور سمجھنا نہیں چاہ رہے. قل بفضل اللہ وبرحمتی، اور اس کی رحمت ہے یہ. فبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کے خوش ہو جائے. یفرحوا، خوش ہو جائے. کون خوش ہوا اس کلام کو پا کر کے؟ مسلمان نے تو اس کو مجبوری سمجھ لیا کہ اس کا بھی سیکھنا پڑے گا، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس میں بھی تدبر کرنا پڑے گا، اس کی بھی کلاس لینی ہوگی. ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوئی. یہ بدقسمتی ہے، بدقسمتی. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. کسی دیش کا بادشاہ آئے اور آپ کو اس سے کلام کرنے کا موقع ملے، آپ کو اس سے بات کرنے کا موقع ملے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں بات کرنا نہیں چاہتا، یا آپ بات نہ کریں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بدقسمت ہے، اتنا بڑا بادشاہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، یہ اس سے خوش نہیں ہوا، اس سے بات کرنے میں خوش نہیں ہوا، یہ گھر میں بیٹھا رہنا اس کو اچھا لگا. یہ اگزامپل بہت چھوٹا تھا، یہ اگزامپل بھی نہیں تھا، میں اس سے سمجھنے کے لیے بات رکھا. اللہ کے لیے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ساری کائنات کا خالق اور مالک. اسپیس میں جا کر کے دیکھیں اس زمین کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے. ایسی کئی زمینیں اور کئی اسپیس اور کئی گیلیکسیاں وہ روز بناتا اور مٹاتا ہے. وہ خالق تم سے بات کر رہا ہے، تمہیں کیا خوش نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہم اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. استغفر اللہ. تو اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، وبرحمتی، اور اس کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ، اس سے کلام کرنے میں تم خوشی محسوس کرو، اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں تم خوشی محسوس کرو. اب آگے سنیے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کا بنانے والا یہ اعلان کرتا ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تم جو جمع کرتے ہو. کیا جمع کرتے ہیں؟ ہم ڈگریاں جمع کرتے ہیں، ہم عزتیں جمع کرتے ہیں، ہم سیٹ جمع کرتے ہیں، ہم دولتیں جمع کرتے ہیں، ہم گاڑیاں جمع کرتے ہیں، ہم گھر جمع کرتے ہیں. لیکن یہ سب کا پیدا کرنے والا اور یہ سب کا ختم کر دینے والا اس کی خبر دے رہا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اور تم جو جمع کرتے ہو اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا ہے.
مطلب ہم نے جتنی ڈگریاں حاصل کریں، جتنی دولت، جتنی عزت، ان سب میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کا جمع کرنا ہے، اس کے ایمان کا جمع کرنا، اس کے تدبر کا جمع کرنا، اس کے علم کا جمع کرنا، اس کے عمل کرنا۔ اس سے بہتر ساری کائنات کے خالق اور مالک نے فرمایا کچھ نہیں، یہ سب سے اونچا ہے۔ چلیے وقت ہوا، اس کے بعد اسی پوائنٹ پر ہم آگے چلیں گے قرآن کی فضیلت کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان دے اور اس سے عمل کرنے کی توفیق اور رفیق